نے کہا نہ سعودی نے کہا، ہوا سماکم المسلمین، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا نے اسلام کے تاج سے ہمیں مالا مال کیا، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ اسلام کا لباس، یہ اسلام کا کلچر، یہ اسلام کی تہذیب، یہ اسلام کی آئیڈینٹیفائی۔ چار آدمیوں میں کھڑے ہو گئے، کمار کون، گنیش کون، رام کون، رحیم کون، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان۔ اس نے آقا کی امت ہونے کو پہچانا نہیں۔ 20 آدمی ہیں، بس کا حادثہ ہوا، تمام کے تمام داڑھی منڈے، ناڑا کھولا جا رہا ہے، پیانٹ کھولی جا رہی ہے کہ ختنہ کو دیکھو، جس کی ختنہ ہوئی وہ مسلمان، اور جس کی نہیں ہوئی وہ رام کا پجاری، اور جس کی ہوئی وہ رحیم کا پجاری۔ مسلمانوں، یہ ہماری شان نہیں ہے، ہم حزب اللہ ہے۔ ہمارے چہرے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں ہمیں کوئی مائکا لال ہماری شرمگاہ کھولنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تم نے اسلام کے تشخص کو مٹایا، تم نے نبی کے نور کو پیشاب کی نالی میں ڈالا، تم نے آقا کے دیے ہوئے لباس کو اتارا، یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا۔ نوبت یہ آئی کہ پاجامہ کھول کر تمہارے مذہب کی شناخت کی جا رہی ہے، پینٹ کھول کر، انڈر ویئر کھول کر آج یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ اس کو مساڈ میں ڈالا جائے یا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ڈالا جائے۔ ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم بادشاہ بن کر آئے تھے، ہم حزب اللہ بن کر آئے تھے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہندوستانیوں نے نہیں رکھا، بی جے پی نے نہیں رکھا، پارلیمنٹ نے نہیں رکھا۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمارے پاس اگر کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے وہ سماکم المسلمین، یہ مسلمان نام کسی کا دیا ہوا نہیں، امریکہ کا، برطانیہ کا، یہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی سے یہ نام دیا ہوا ہے۔ اس پر ہمیں شان ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ جو اسلام کی قدر نہیں کرتا وہ بھیڑوں کا چہرہ اپناتا ہے، جس نے اسلام کی قدر نہیں کی وہ یہود و نصارہ کے لباس کو اپناتا ہے۔ بادشاہ کے محل میں رہ کر شہزادہ پیون لگے کپڑے پہنے، ہاتھ کے اندر بھیک کا پیالہ لے اور سڑک پر بیٹھ جائے، اس شہزادے نے بادشاہ کی قدر نہیں کی، اس شہزادے نے اس محل کو نہیں پہچانا۔ وہ فقیر کو دیکھا کہ صاحب طرح طرح کے کھانے لے رہا ہے، ایک گھر میں کھچڑی مل رہی ہے، ایک گھر میں بریانی مل رہی ہے، ایک گھر میں روٹی مل رہی ہے، ایک گھر میں تازہ کھانا، ایک گھر کے اندر باسی کھانا۔ تو کہا کہ بادشاہ کے دربار میں یہ تو روزانہ ایک قسم کا کھانا، یہاں فقیر طرح طرح کے کھانے۔ اس نے اپنی اوقات کو نہیں پہچانا، اپنے بادشاہ کے بیٹے ہونے اور شہزادے ہونے کو نہیں پہچانا۔ اس نے فقیر کا حلیہ اپنایا، اس نے بھیک منگے کا حلیہ اپنایا۔ جو مسلمان داڑھی مڈاتا ہے، جو مسلمان پینٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، جو مسلمان اپنی ماں بہنوں کے کجی جسم سے شرم و حیا کے لباس کو اپناتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کے اپنے لشکر ہونے کو نہیں پہچانا، اس نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ نام اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم بادشاہ ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امت وسط ہیں۔ اس لیے وہ قوم جس قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، وہ قوم جس قوم کو اللہ نے سور بنا دیا، وہ قوم جس پر ہمیشہ اللہ نے لعنت کی اور کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر رکعت کے اندر تم ان پر اپنے غصے کا اظہار کرو، کہو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا۔ کن لوگوں کا؟ یہود کا جو پیانٹ پہنتے ہیں، نصارہ کا جو شرٹ پہنتے ہیں، یہود کا، نصارہ کا جو تنگ اور چست لباس پہنتے ہیں، یہود کا، نصارہ کا جو ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جسم جھلکتا ہے، یہود کا، نصارہ کا، عورتوں کا جس کے کپڑوں کے اندر بے حیائی ہے، عریانیت ہے اور بے شرمی ہے،
بچہ، بڑا، مرد، عورت، مشرقی، مغربی، عربی، عجمی، امام، مقتدی، سب ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اے اللہ اتنے گندے کہ ان کے طریقے پر نہ چلا، اور جسم کے اندر انہی کا لباس پہنے ہوئے اور چہرہ انہی کے زیر ناف 40 دن کے بال مڈا کر جو ہے بلیڈ، اور اس طرح انڈیا کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور انڈیا والے ان امریکی کتوں کے زیر ناف کاٹے ہوئے بلیڈ کو لے کر اس کے اوپر کور چلا کر اور اس کے اوپر ری پیکنگ کر کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے جو نکال رہا ہے، میرے اللہ کی قسم، کیا وہ عزت کی زندگی جی سکتا ہے؟ کیا وہ راحت کی زندگی جی سکتا ہے جس نے میرے محبوب کے چہرے کی بے حرمتی کی، جس نے آدم کے چہرے پر تھوکا، جس نے شیش کے چہرے کو تھوکا، جس نے لوط کے چہرے کو تھوکا، جس عورت ملعونہ نے، مردودہ نے میری امی جان عائشہ کے پردے کا مذاق اڑایا، جس نے بی بی فاطمہ کے لباس کا مذاق اڑایا، اللہ اس کو راحت دے سکتے ہیں؟ یہ یہودی نصارہ اپنے گندے بال نکال کر جو بلیڈ دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں، مسلمان فخر کے ساتھ انہیں قریب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نکالتا ہے اور آپ کی سنت نکالتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا قہر نہیں آئے گا، اللہ کی لعنت اور اللہ کی طرف سے پھٹکار اس پر نہیں ہوگی۔ مسلمان کون ہے تو؟ افضل البشر ہے، افضل البشر کے اندر افضل الامم ہے۔ اللہ نے تیرا لباس دیا، اللہ نے تیرا کلچر الگ دیا، اللہ نے تیری معاشرت الگ دی، اللہ نے ہر چیز سے تجھے الگ، تجھے سر پر تاج دیا، اللہ نے تیرے چہرے کو داڑھی سے منور کیا، اور آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا۔ ارے گھر کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے لائٹوں کے ذریعے سے، قمقمے کے ذریعے سے اور فانوس کے ذریعے سے۔ اب کوئی آدمی فانوس کو نکال دے، کوئی آدمی قمقموں کو نکال دے، یہ اللہ نے مردوں کو، نبی کی امت کو اور نبی کے غلاموں کو چہرے کو منور کیا داڑھی سے، انسان کی، مسلمانوں کی یہ پہچان دی، اور لباس التقویٰ دیا، متقیوں کا لباس دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تمہاری پہچان اور ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی پہچان اور ہے، کافروں کی پہچان اور ہے، مشرکوں کی پہچان اور ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، وہ روزانہ 100 مرتبہ گنگا کے اندر ڈبکی دے، وہ دنیا کا قیمتی صابن استعمال کرے اور دنیا کا قیمتی شیمپو استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے، اللہ نے کہا نبی کے چہرے کا نور نہیں ہے، اللہ نے کہا کلام پاک کی تلاوت کی حلاوت نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکتیں نہیں ہیں۔ مسلمان تو 8 دن نہاتا نہیں ہے، انگریز ہر 2-4 گھنٹے میں نہاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہے اور اتنا گندا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد میرے کعبے کے اندر وہ قدم نہ رکھے۔ میرا کعبہ پاک، میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تعمیر کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اسماعیل تم اس کعبے کو پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایسا پاک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کہ قیامت تک
کوئی مشرک اپنی شرک کی نجاست کے